آخر کب تک ظلم کا راج رہے گا؟ آخر کب تک درندوں کی درندگی کا راج رہے گا؟ آخر کب تک بے حصوں کی بے حصی کا راج رہے گا؟ آخر کب تک تیری میری عزت محفوظ نہیں رہے گی؟ آخر کب تک وہ کلیاں جنہوں نے ابھی کھیلنا ہے، جنہوں نے ابھی دنیا دیکھنی ہے، جنہوں نے ابھی دنیا کے اندر اپنے خواب پورے کرنے ہیں، وہ کب تک ظلمت کا نشانہ بنتی رہیں گی، درندگی کا نشانہ بنتی رہیں گی، بے حصی کا نشانہ بنتی رہیں گی؟ آخر کب تک وہ محفوظ نہیں؟ ہائے، اس وقت تک یہ کلیاں محفوظ نہیں ہیں، اس وقت تک تیری میری عزت محفوظ نہیں ہے، اس وقت تک تیری میری بہن بیٹی ظالموں کے ظلم کا نشانہ بنتی رہیں گی، اس وقت تک یہ کلیاں مرجھاتی رہیں گی، جب تک میرے ملک پاکستان پہ یہ بے حس، یہ ظالم حکمران مسلط ہیں۔ اس وقت تک ظلمت کا نشانہ بنتی رہیں گی جب تک میرے ملک پاکستان کے اندر کوئی قانون نہیں بن جاتا، جب تک حکمران اس پہ کوئی زبردست ایکشن نہیں لیں گے، جب تک اس کو سیریس نہیں لیں گے، جب تک اس کو اپنا کیس سمجھ کر، اپنی بہن بیٹی سمجھ کر قانون نہیں بنائیں گے، اس پہ ایکشن نہیں لیں گے، اس وقت تک تیری میری عزت محفوظ نہیں ہے۔ آئے دن، ہفتوں بعد نہیں، مہینوں بعد نہیں، بلکہ آئے دن ایک نیا واقعہ سننے کو ملتا ہے، ایک نئی خبر سننے کو ملتی ہے، ایک نئی درندوں کی درندگی سننے کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، روز کی طرح اس بار بھی ایک ننھی کلی، ایک آیت نور، ہری پورہ علاقہ کے اندر آیت نور اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی، جس کی عمر تقریباً 5 سال۔ درندوں کی درندگی کا نشانہ بن گئی، ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن گئی، بے حصوں کی بے حصی کا نشانہ بن گئی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق آیت نور ہری پورہ کے علاقہ اپنے والدین کے ساتھ رہتی تھی۔ 10 اگست کی شام 5:30 بجے آیت نور اپنے گھر سے باہر نکلی ہے کھیلنے کے لیے گلی کے اندر، اس کو اغوا کر لیا گیا ہے، تو بس ظالموں نے اس کے ساتھ جنسی زیادتی کی۔ اس رپورٹ کے مطابق قاسم، طلحہ، عثمان، یہ 3 مجرم اس کے اندر شامل ہیں، اور جو بعد کے اندر تفتیش کی گئی، بعد کے اندر جو رپورٹس آئیں، ان کے مطابق 4 ملزمان اس واقعے کے اندر شامل ہیں، یعنی کہ آیت نور کے ساتھ 4 مجرموں نے، 4 ظالموں نے مل کر جنسی زیادتی کی۔ بچی کتنی ہے؟ صرف 5 سالہ عمر ہے آیت نور کی۔ اللہ اکبر۔ پھر ظالموں کے ظلم دیکھیں، پھر درندوں کی درندگی دیکھیں کہ زیادتی کی ہے اس کے ساتھ، ظلم کیا ہے، اس کے بعد بھی اس کو نہیں چھوڑا، پھر اس کو قتل کر دیا ہے، قتل کرنے کے بعد ایک کنویں کے اندر پھینک دیا ہے، ایک بوری کے اندر ڈال کے کنویں کے اندر پھینک دیا ہے۔ اللہ، ہم کب تک اسی طرح ویڈیو بناتے رہیں گے؟ ہم کب تک حکمرانوں کو پیٹتے رہیں گے کہ بھئی ایکشن لے لو، اس پہ کوئی زبردست قانون لاگو کر دو تاکہ ہماری عزتیں محفوظ ہو جائیں، ہماری کلیاں محفوظ ہو جائیں، جو آئے دن مرجھا رہی ہیں، جنہوں نے ابھی خواب دیکھنے ہیں، وہ محفوظ ہو جائیں۔ ہمیں روز ایک واقعہ سننے کو ملتا ہے، روز ایک خبر سننے کو ملتی ہے۔ اللہ، ہماری حکمرانوں سے یہ گزارش ہے کہ خدارا اللہ کا خوف کھا لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اس پہ خصوصی ایک ایکشن لیں، اس کو اپنا کیس سمجھ کے، ٹھیک ہے، اس پہ ایکشن لیں، اور جو حدیث بھی اس طرح کے واقعہ کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے، اس پہ اس طرح کا قانون لاگو کریں، اس کو دنیا والوں کے لیے ایسا عبرت کا نشان بنائیں کہ آئندہ کوئی اس طرح کا کام کرنے کا سوچے بھی نہ، اگر وہ سوچے بھی تو اسے ڈر لگے۔ اس وقت یہ آپ کے پاکستان سے یہ ظلم ختم ہوگا، ایسے ختم نہیں ہوگا۔ اگر آپ عمران اس کو صرف ایک غریب کی بیٹی کا کیس سمجھ کر نظر انداز کر دیں گے نا، تو اس وقت تک یہ ظلم ختم نہیں ہوگا۔ خدا اللہ کا خوف کھا لیں، اللہ سے ڈر جائیں، اور اس پہ ایک ایکشن لیں، اس کو اپنا کیس سمجھیں، اور اس پہ ایک قانون لاگو کریں۔ جو درندہ، جو خبیث طرح کے واقعے کے اندر آپ کے سامنے آتا ہے، اس کی تفتیش کر کے اس کو دنیا والوں کے لیے ایک عبرت کا نشان بنا۔